آج پاکستان کے اندر ایک کانفرنس ہو رہی ہے. اوورسیز پاکستانی جو ہیں پوری دنیا سے موجود ہیں اور وہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر کیا انویسٹمنٹ اپرچونٹیز ہیں پاکستانی ایکسپیٹریٹس کے لیے اور وہ پاکستان کی اس حوالے سے کیا مدد کر سکتے ہیں. ہم نے گزشتہ شب جو ہے سی ای او ہے مبشر قاضی صاحب سائبر رینج سولوشنز کے نام سے کمپنی ہیڈ کرتے ہیں, امریکہ بیسڈ ہیں, پرانے لاہوری ہیں اور وہ بڑا کام کر رہے ہیں جو ہے اس حوالے سے, اور ہزاروں کی تعداد میں وہ پاکستانیوں کے لیے وہ نئی نوکری ہیں, وہ بھی امریکہ میں روزگار کے مواقع کے حوالے سے خوشخبری انہوں نے رات کو ہمیں سنائی. کل رات ان کی ملاقات بھی ہوئی جی ایچ کیو کے اندر چیف آرمی اسٹاف کے ساتھ. آج اخبارات کے اندر تصویر بھی ان کی چھپی ہوئی ہے, تو ان کے ساتھ ہماری اسپیشل سیٹنگ ہوئی ہے. ان کے ساتھ ہم نے سوال و جواب کیا ہے, وہ بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے پروگرام کے دوسرے حصے میں. لیکن آج جو سب سے پہلی سٹوری ہمارے پروگرام کا حصہ ہے وہ ہے ناظرین نہروں کا معاملہ. پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے نہروں کے معاملے کے اوپر ایسا لگتا ہے کہ نیدر ہیئر نار دیر. ان کے بیانات سنیں, بڑھ کے سنیں تو ایسا لگتا ہے کہ نہروں کے معاملے کے اوپر جو ہے وہ بالکل کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں. لیکن ان کی جو سینئر لیڈرشپ ہے, جن کے پاس ریسپانسبلٹیز ہیں, وہ کوئی اور بات کر رہے ہیں. پہلے ان کی جو بڑکیں ہیں, وہ لیڈران جو بڑکیں لگا رہے ہیں, وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. یہ جو کینال کا مسئلہ, یہ مسئلہ ہے کیا؟ سندھ میں بسنے والے 7 کروڑ عوام کے جینے اور مرنے کا مسئلہ ہے. 18 اپریل کو پورے سندھ کی عوام حیدرآباد جلسے میں جمع ہوگی, وہ ریفرینڈم ہوگا کینال کے خلاف. کینال نامنظور, نامنظور, نامنظور. کینالز نہیں بن سکتی, سندھ کی عوام نہیں بننے دے گی. آپ سب کو نکلنا ہے. آپ کی طاقت سے ہم سندھ کے اوپر کے خلاف کوئی بھی ایسا منصوبہ نہیں بننے دیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی کوئی بھی ایکسٹریم سٹیپ لے سکتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس ایشو پہ کسی صورت بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتی. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس ایشو کے اوپر ہم کسی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے. لیکن گزشتہ روز ہم نے سنا مراد علی شاہ صاحب کو, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایسے لگتا ہے کہ نہروں کے معاملے کے اوپر جو اپوزیشن ہے موجودہ, وہ ہمیں اس کے اندر خام خواہ میں پھنسا رہی ہے. ہم حکومت چھوڑ دیں, ہمیں الجھایا جا رہا ہے تاکہ ہم کہیں پھنس جائیں, تو ہم جمہوری طریقے سے معاملہ حل کر لیں گے. اب وہ کیا جمہوری طریقہ ہے یہ تو وہی بتا سکتے ہیں, لیکن سب سے پہلے ان کا بیان سنیں. جب پیپلز پارٹی سمجھے گی کہ یہ جمہوری طریقے سے نہیں مان رہے, پھر بھی ہم جمہوری طریقہ استعمال کریں گے. ہم حکومت کو چھوڑنے میں 1 منٹ کی دیر نہیں کریں گے. 1 منٹ بھی لمبا ہے, لیکن یہ ایجنڈا کس کا ہے؟ اگر سمجھ لیں کہ ہم جلد بازی میں بلیک میل ہو کے ایک غلط فیصلہ کر لیں اور حکومت چھوڑ دیں, حکومت کو گرا دیں, چھوڑا ہے حکومت میں تو ہے نہیں, کون آئے گا؟ کیا الیکشن ہوں گے اس وقت؟ کیا ہمارا ملک متحمل ہے الیکشنز کا؟ تو جب کوئی جمہوری قوت ہوگی نہیں تو یہ تو چاہتے ہیں کہ ان کو فری ہینڈ ملے, جو چاہے اس ملک کے ساتھ کریں. یہ اپوزیشن والے چاہتے ہیں, یہ ان کی سازش ہے. یہ سازش میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا. یہ ویسے بڑی اہم بات کی کہ یہ اپوزیشن کی سازش ہے, اور خاص طور پر حسن ایوب سے میں جانوں گا اپوزیشن والے کیا کہہ رہے ہیں. لیڈر اپوزیشن نیشنل اسمبلی عمر ایوب صاحب کہہ رہے ہیں کہ ساری جو یہ کارروائی ہے وہ ڈھل چکی ہوئی ہے, ایسے خام خام اس کے اوپر سیاست ہو رہی ہے, پانی بیچ چکے ہوئے ہیں سندھ کا. وہ ایکیوز کر رہے ہیں پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کو. زرداری نے دریا سندھ کے پانی کا سودا کر دیا, سندھ کی عوام کے پیٹ میں خنجر گھونپ دیا. پانی جو صوبہ سندھ کا حصہ ہے چولستان سیراب کو سیراب کرنے کے لیے دے دی جائے گا. اچھا, آج حسن ایک لیٹر بھی لکھا گیا پنجاب حکومت کی طرف سے, وہ لیٹر آپ کی نظر سے گزرا ہوگا, وہ اس کے اندر کافی تفصیلات ہیں. اہم چیز جو اس کے اندر مجھے سمجھ آئی ہے, انہوں نے ڈیٹا شیئر کیا ہے ارسا کے ساتھ. لیٹر ہے 9 اپریل کا, انہوں نے ایڈریس کیا ہے جو ہے چیف انجینئر ہیں ارسا کے, اور یہ جو اریگیشن ڈپارٹمنٹ ہے اس کا پنجاب کا, انہوں نے لیٹر لکھا. انہوں نے کہا جی آپ ہمارا پانی ضرورت سے زیادہ آپ پنجاب کا سندھ کو بھجوا رہے ہیں, اور یہ ڈیٹا بھی انہوں نے شیئر کیا ہے اس لیٹر کے اندر. ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر یہی روش جاری رہی تو دیر از اے پاسبلٹی کہ پنجاب کے اندر جو ہے وائڈ اسپریڈ انریسٹ ہو سکتا ہے. یہ ایک فلیش پوائنٹ کے طور پر واٹر کرائسس سامنے آ رہا ہے. تو یہ آپ کیا ابھی تک اس ایشو کے اوپر سیاست بازی ہو رہی ہے, اور پنجاب کی طرف سے یہ لیٹر جو ہے نا کافی تفصیل کے ساتھ لکھا گیا ہے. ہاں, میں بتا رہا تھا کہ ٹیکنیکلی دیکھنا چاہیے کہ پانی کیا ہے. پانی کا اگر کسی کے ساتھ بھی ذاتی نہیں ہونی چاہیے. ایک معاہدہ ہے, ایک ضابطہ ہے, ایک طریقہ کار ہے, اس کے مطابق ہی پانی کی تقسیم ہے. کیونکہ جتنے سندھ کے لوگ جو ہیں وہ پاکستان کا جتنا ان کا حق ہے, اتنا ہی پنجاب کے لوگوں کا حق ہے, اتنا ہی کے پی کے کا اور جو ہے بلوچستان کے لوگوں کا. تو جو پانی کی تقسیم ہے
جو اس کا فارمولہ طے ہے اس سے آگے نہ جانا چاہیے اور کسی کو بھی پھر اس فارمولے کے ہوتے ہوئے نیا فارمولہ جو ہے نا اپلائی نہیں کر سکتا. اب اسی تناظر میں اگر بات دیکھی جائے تو یہ جو نہریں نکالی جانی ہیں یہ پنجاب کا ہی جو ہے وہ پانی ہے جہاں سے جو دیں گے, اور یہ آئی بلیو کہ درائے سندھ کے اوپر نہیں ہے. یہ پانی جو ہے نا یہ پنجاب کا اپنا پانی ہے. اب پنجاب کے پانی کے اوپر کس طریقے سے قدغن لگ سکتی ہے, یعنی سندھ کی گورنمنٹ لگا سکتی ہے, سندھ کے لیڈران لگا سکتے ہیں. ایکچوئل بات یہ ہے کہ جو ریجنل پارٹیز ہیں انہوں نے اس مسئلے کو اٹھایا اور پیپلز پارٹی پھر بیک فٹ پر جو ہے نا وہ جاتی ہم نے دکھائی دی. پہلے آہستہ 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 پھر ان کو ایک پوزیشن لینی پڑے گی, اور وہاں کی جو لوکل پارٹیز ہیں, آپ کو بتا رہا ہوں سندھ کی جتنی پارٹیز ہیں, چاہے مسلم لیگ نواز کے لوگ بھی جو سندھ کے اندر موجود ہیں, وہ اب اتنا بڑا مسئلہ ہی انہوں نے بنا لی ہے, سیاست کی نظر ہو چکا ہوا ہے کہ اب وہ بھی ان کے ساتھ جو ہے نا اگر اس کے حق میں بات نہیں کر رہے تو کم از کم خاموش ہیں. ٹھیک ہے, لیکن وہ اس کے یعنی اپوزٹ ورژن جو ہے وہ پیش کر رہے. اب اس کی ریزن کیا جی؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ ایک تو پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کے اوپر بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے, جیسے عمر یوب صاحب نے اس کو پروٹیسائز کیا, یعنی زرداری صاحب کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے سودا کر دیا. جب ان کے اوپر الزام عائد ہوا تو وہ اپنا دامن بچانے کے لیے وہ دوسری طرف جا رہے ہیں, لیکن مراد علی شاہ صاحب والی بات جو ہے نا وہ ہی بیسیکلی اصل بات ہے کہ ہونا کچھ نہیں ہے. اب یہ نہریں, یہ دیکھیں کالا باغ ڈیم بھی ہم نے سیاست سوال یہ حسن کہ کالا باغ ڈیم بھی ہم نے سیاست کی نظر کیا نا. اگر فیڈرل گورنمنٹ پنجاب حکومت پاکستان مسلم لیگ نون کی ہے تو وہ اس معاملے کا حل نکالتے بجائے اس کے کہ انہوں نے یہ لیٹر لکھ دیا ہے لڑائی مزید بڑھانے کے لیے کہ جی تسی تو پہلے سڑا پانی چوری کرتے تو رائٹ ہے نا پنجاب گورنمنٹ کے عوام کا رائٹ ہے, ان کا انہوں نے کیس لڑنا ہے نا. وہ اپنی وفاقی حکومت کے لیے کیا پنجاب کی چیف منسٹر جو ہے وہ پنجاب کے انٹرسٹ کو چھوڑ دیں گے؟ میرے چچا کی مرکزی حکومت ہے. چودھری غلام حسین صاحب, ہاؤ ڈو یو سی دس ہول, یہ جو معاملہ ہے نہروں کا, یہ دن بدن جو ہے مزید گنجلک اس کے اندر ہمیں نظر آ رہی ہے, حل نہیں ہونے کے قریب جا رہا. آپ کو لگتا ہے کہ صرف سیاست ہو رہی ہے؟ حل تو ایک ہی تھا کہ بھئی یہ خود ہی حکومت میں دونوں پارٹیاں تو بیٹھ کے اس مسئلے کا حل کر لیتی. وہ ادھر کو سیر کے لیے نکل جاتے ہیں, وہ ادھر نکل جاتے ہیں. ساڑیاں آڑیاں جاڑیاں دیکھو, لوگوں کو اس بدترین موسم میں وہاں سڑکوں پر آپ نے پھینک دیا. کبھی کہتے ہیں ہم حکومت سے نکل آئیں گے, کبھی کہتے ہیں ہم حکومت میں ہے ہی نہیں ہے. بر آپ حکومت میں نہیں ہے تو کون ہے؟ کین دس گورنمنٹ فنکشن فار اے ڈے ود آؤٹ پیپلز پارٹی؟ کین ناٹ. تو یہ کیا کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ بھائی آپ بیٹھ کے اس معاملے کا حل کریں. نہریں بننی ہے ضرور بنے, اگر نہیں بننی ہے تو نہ بنے. ملک کو کیوں یرغمال بنا رہے ہیں یہ مجھے سمجھ نہیں لگ رہی. ناظرین, جو چودھری غلام حسین صاحب بات کر رہے ہیں بات ٹھیک ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں اطراف سے پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کی جو سینئر لیڈرشپ ہے وہ اس کے اوپر اس طرح کی بیان بازی براہ راست نہیں کر رہی. نہ آپ کو مریم صاحبہ کا براہ راست بیان جو ہے پچھلے دنوں 4 اپریل کو جو تقریر کی محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب نے, وہ بھی بڑی نرم لہجہ تھا, کوئی نرم لہجہ تھا, کوئی اس میں کوئی سخت بات نہیں کی گئی. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ 18 اپریل کو ہم بھرپور تقریر کریں گے اس حوالے سے. ناظرین